بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں ہوں آپ کا میزبان اختر علی، ہرپل نیوز۔ ہم اس وقت موجود ہیں پیروالا روڈ قصور میں۔ یہاں پہ جو ہمارے صاحبزادہ حافظ شبیر حسین مرتضی صاحب موجود ہیں، وہ ماشاءاللہ آج کل یوٹیوب پہ بہت چھائے ہوئے ہیں اور دین کے حوالے سے بہت آگاہی پھیلا رہے ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ حافظ صاحب، یہ کیا ماجرا ہے، آپ لوگوں کو کس طریقے سے آگاہ کر رہے ہیں کہ وہ دین کی طرف راغب ہوں؟ تو پہلے تو ہم آغاز کریں گے کیونکہ ان کی آواز بھی بہت اچھی ہے، تلاوت قرآن پاک سے، ان سے ہم پوچھیں گے۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب، آپ کی آواز بہت پیاری ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ پروگرام کا جو آغاز ہے وہ کلام الہی سے کیا جائے۔ جی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یہ آواز کے حوالے سے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ رسول کا کرم ہے۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہر پل نیوز کا، کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا یہاں پہ بولنے کا اور اپنی آواز دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا۔ اس کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دن دگنی رات چگنی اس چینل کو ترقیاں عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ سب سے پہلے ہم تلاوت کلام پاک سے اس کا آغاز کرتے ہیں، تو آئیے میں چھوٹی سی تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت پیاری آواز آپ صاحب آپ کی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزا دے۔ تو آپ صاحب، ہم آپ سے سوال کریں گے کہ آپ کس طریقے سے دین کے حوالے سے لوگوں تک آواز اپنی پہنچا رہے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، دین پہنچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ کل قیامت والے دن ہر کسی سے سوال ہوگا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، آپ کے پاس اگر ایک آیت بھی ہے تو آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ اس کی تفسیر میں علماء کرام نے، محدثین کرام نے، مفکرین کرام نے فرمایا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی ایک اچھی بات ہے، آپ کسی کو اچھا مشورہ بھی دے سکتے ہیں تو وہ ضرور دیں، کیونکہ کسی کو اچھا مشورہ دینا بھی اختر بھائی یہ ایک صدقہ ہوتا ہے۔ بے شک، ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں تو سب سے پہلے لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، کروڑ کروڑ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے دین کا ادنا سا طالب علم بنایا ہے، علماء کرام کا خادم بنایا ہے۔ تو آپ کے پاس جو بھی چیز ہے، آپ اچھی چیز ہے آپ لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ یہ امت ہی ایسی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یہ امت وہ ہے کہ جو لوگوں کو اچھے کام کی طرف لے کر آتی ہے اور برے کام سے منع کرتی ہے۔ اور تبلیغ کا جو طریقہ کار بھی ہوتا ہے، اختر بھائی آپ کے اس چینل کے وساست سے میں لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ادعو بالحکمہ، یعنی کہ آپ جب کسی کو دعوت دیں تو حکمت کے ساتھ دیں، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ دیں۔ یہ نہ ہو کہ 10 آدمی کھڑے ہوئے ہیں، وہ کوئی اپنی بات کر رہے ہیں، اپنی میٹنگ میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ فوراً جا کے کہیں چلو جی نماز پڑھنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ کو یہ کہہ دے بھائی آپ جا کے پڑھیں، ہم اپنی پڑھ لیں گے۔ ان کو بڑی حکمت سے آپ کہیں، ان کو جا کر پہلے سلام بلائیں، اس کے بعد پھر ان سے کہیں جی آئیں نماز کا ٹائم ہو گیا، اگر آپ چلیں تو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان میں سے 2-4 بندے آپ کے ساتھ تیار ہو جائیں۔ یعنی کہ کوئی بھی کام ہے آپ حکمت کے ساتھ کریں گے تو آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے دین کی تبلیغ کی، لوگوں نے پتھر برسائے، لوگوں نے برا بھلا کہا، کریم آقا علیہ السلام نے اس چیز کو روکا نہیں ہے، بلکہ آہستہ 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 چلتے رہے، ان کو دعوت دیتے رہے ہیں۔ جو مخالف تھے، فتح مکہ کا موقع آیا تو سب اپنے سر جھکا کر کھڑے تھے، سب نے دین اسلام کو سینے سے لگا لیا۔ ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ آپ تبلیغ کریں، لوگوں کو دعوت دیں، آہستہ آہستہ طریقے سے لوگوں کو اپنی طرف قائل کریں، قرآن سنائیں اور حدیث مبارکہ سنائیں۔ بہت شکریہ۔ تو حافظ صاحب، ہم ایک سوال آپ سے اور کریں گے۔ یہ پاکستان میں الحمدللہ اس ٹائم ہم تو بچے ہوئے ہیں، لیکن ترکستان میں، ترکیہ میں اور شام میں بہت زیادہ زلزلے سے تباہی ہوئی ہے۔
تو میرے خیال میں یہ اسلام دین سے کچھ دوری نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے اس پہ، کیا روشنی ڈالیں گے؟ لوگوں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جی بالکل اختر بھائی، ایسا ہی ہے کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آزماتی ہے انسان کو. 5 امتحان ہوتے ہیں، کبھی بھوک دے کر، کبھی پیاس دے کر، کبھی پھلوں کی کمی سے، کبھی مال کی کمی سے. دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے مسلمانوں کے اوپر. ٹھیک ہے کہ وہ ترکی ہو، شام ہو، فلسطین ہو، مسجد اقصی ہو، یعنی کہ ادھر ہمارے کشمیر میں دیکھ لیں جو انڈیا میں ہے، وہاں پہ ظلم و ستم کی چکی میں لوگ مسلمان پس رہے ہیں. اب یہ جو ایک زلزلہ ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ ایک جب زمین ہلی ہے تو لوگ اتنے زیادہ پریشان ہیں، لیکن اس کے پیچھے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم مسلمان جو ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات ہمیں بتائے ہیں، ہم اس کے مطابق عمل بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. دیکھیے اگر اتنے زیادہ مسلمان ہیں، ممالک بھی ہیں، اگر یہی اکٹھے ہو جائیں، ان کا اتحاد ہو جائے، جتنے بھی مسلمان ممالک کے لوگ ہیں، وزراء ہیں، وزیر اعظم ہیں، صدور ہیں، یہی جمع ہو جائیں اور ایک اپنی کمیٹی بنائیں، ایک اپنی تنظیم بنائیں، اس کے مطابق چلیں، تو پھر ایسے ہمیں بہت زیادہ کمزوری ہے مالی طور پر، معاشی طور پر، اس لیے ہم پیچھے ہیں، ہم ان لوگوں کے غلام بنے ہوئے ہیں. اور دوسری چیز جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اسلام سے دوری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور آپ صاحب مسلمانوں کی آواز بھی دبائی جا رہی ہے، یہ بھی تو وجہ بن رہی ہے، دنیا میں مسلمانوں کی آواز زیادہ دبائی جا رہی ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی بات کرنے والا ہوتا ہے اوپر جا کے اقوام متحدہ میں، تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں اس کے مخالف ہو جاتے ہیں. بھئی یہ ہمارے سامنے آواز کیوں اٹھاتا ہے؟ جو ہم کہیں، ہم لکھ کر دیں، صرف وہی بات کرے. اب یہاں تک کہ آپ تو اپنی بات کرتے ہیں، ہر کوئی اپنا رونا روتا ہے. ہم علماء کرام یہ روتے ہیں کہ ہمیں حکومت نے پچھلے دنوں یہ کہہ دیا تھا کہ آپ کو لکھ کر دیں گے جو آپ نے جمعہ میں خطبہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنی مرضی سے بول نہیں سکتے. آپ آزادی صحافت پہ دیکھ لیں، آپ صحافی جو لوگ ہیں اتنے زیادہ ان کے اوپر مقدمات ہو رہے ہیں، اتنے زیادہ وہ پریشان ہیں، وہ بھی کھل کر اپنی بات رائے اظہار نہیں کر سکتے، آزادی جو ان کی ہے. تو ہمارے پاکستان میں، ہمارے گھر میں یہ چیز نہیں ہے، تو ہم دوسروں کو پھر کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحافت ہونی چاہیے؟ اور مسلمانوں کی آواز جو دبائی جا رہی ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیے کہ اب جو سب سے زیادہ طاقتور ہمارے ملکوں میں سے ہے، سعودی عرب ہے، وہ بات کر سکتا ہے، لیکن وہاں پہ دیکھیں کیا حالات ہیں. ترکی میں دیکھیں وہاں پہ کیا حالات ہیں. دن بدن ہم پیچھے جا رہے ہیں بجائے کہ ہم آگے بڑھنے کے، ہم بلکہ ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی ہے. تو پھر ہمیں اس سے آگے نکلنا چاہیے. دین کے اوپر جب تک ہم عمل نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے اوپر عمل نہیں کریں گے، تب تک ہماری کامیابی ممکن نہیں ہے. مہربانی حفص صاحب، ہم آپ سے ایک اور آخری سوال کریں گے، آپ اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ لوگ سچے دین کی طرف، دین اسلام میں الحمدللہ سچا دین ہے، اس کی طرف مسلمانوں کو کس طرح آنا چاہیے اور کس طرح اس کو مزید اپنانا چاہیے، کیونکہ ہم دین سے بہت دور ہیں. اس پہ کوئی روشنی ڈالیں تاکہ لوگوں تک آپ کی آواز پہنچ سکے اور دین اسلام کی پہنچ سکے. دیکھیں اختر بھائی، سب سے پہلے ہے تو توکل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اتنا اعتماد ہونا چاہیے، اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ حق ہے، یہ سچ ہے. جو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ حق ہے اور سچ ہے. اب یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے آپ کو یہ بات ختم کروں گا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہم حکیم کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمیں جن چیزوں سے منع کر دیتا ہے نا، اگر ہمیں کھانسی لگی ہوئی ہے تو وہ منع کرتا ہے بھی آپ نے چاول نہیں کھانے، تو ہم چاول نہیں کھاتے بھی کیوں؟ ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب اسی مثال کو آپ اٹھا کے سائڈ پہ کر دیں. اب دیکھیں قرآن پاک میں جن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمیں منع کیا ہوا ہے، ہم ان سے منع نہیں ہوتے، ہم ڈاکٹر کے کہنے کے اوپر اپنی حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہمیں حرام چیزوں سے منع کرتی ہے، ہم ان چیزوں سے منع نہیں ہوتے. یہاں پہ ایک جملے میں ساری بات ختم کر دیتا ہوں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں. یہ ناظرین کے لیے بھی میں پیغام دوں گا اور آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا پھر ساتھ ساتھ کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بنائی، آسمان بنائے، چاند، سورج، زمین، ایون ہمیں پیدا کیا، سب کچھ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی نہیں مانتے. ٹھیک ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن ہم اللہ کی نہیں مانتے. اس لیے ہم اللہ کی ماننا شروع کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہماری مشکلات کو آسانی میں بدل دے گا.
جی ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ صاحبزادہ حافظ محمد شبیر حسین مرتضائی صاحب، ہم ان سے بات کر رہے تھے، وہ دین اسلام پہ روشنی ڈال رہے تھے۔ وہ یوٹیوب پہ الحمدللہ دین کے حوالے سے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو بہت اچھی یوٹیوب پہ رہنمائی جو دے۔ میرا چینل ہے دارالایمان اکیڈمی کے نام سے ہے، تو وہاں پہ بھی ایسی ہی باتیں، میں اصلاحی باتیں لوگوں کو شیئر کرتا رہتا ہوں، تو آپ کی توسط سے میں نے کہا نام شیئر کروں۔ بہت شکریہ آپ صاحب۔ تو دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بھی دیکھیں اور ہر پل نیوز چینل کو بھی دیکھتے رہیں، اور اس کے علاوہ تمام دوست دین اسلام کی طرف بھرپور توجہ دیں تاکہ یہ زلزلوں سے اور آفتوں سے ہم بچ سکیں، کیونکہ اس وقت اللہ ناراض ہے تو ہم اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن جب تک ہم اللہ کو راضی نہیں کریں گے تب تک ہمارا کام نہیں بنے گا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ اختر علی، ہر پل نیوز، قصور۔